بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں محمد نواز شریف صاحب کی ضمانت، اس پہ بھی بات کروں گا جی آج میں، اور اس کے علاوہ ایک ڈیلیگیشن جو حکومت کی طرف سے بنایا گیا جناب، اور وہ مذاکرات کے لیے پہنچ گیا، اس پہ بھی بات کروں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ٹیم ہے جناب، اس کے ساتھ مذاکرات، اور ایک نوٹیفیکیشن جو منسٹری آف انٹیریئر نے جاری کیا جی. اٹ از ریلیٹڈ ٹو مولانا فضل الرحمان صاحب JUIF کے گروپ کے بارے میں، جو منسٹری آف انٹیریئر نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جناب 24 اکتوبر کو. اس نوٹیفیکیشن کے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب whereas the federal government having reasons to believe that Ansarul Islam private militia Razakar force of Jamiat Ulama Islam Fazlur Rahman Group JUIF is capable of functioning as a military organization in violation of the prohibition contained in the Article 256 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. اس کے بعد انہوں نے جناب ABCDE ریزنز دیے ہوئے، کاپی آپ کے سامنے ہے جناب، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور لیکن اینڈ میں جو احکامات ہیں وہ یہ ہے جناب کہ now therefore in exercise of the powers conferred by Section 2 of Private Military Organizations Abolition and Prohibition Act 1974, the federal government hereby approves the abolition of Ansarul Islam in Islamabad Capital Territory with immediate effect. Very important notification جی. مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں کھڑے ہیں، دھرنا کہاں کھڑا ہے، آزادی مارچ کہاں کھڑا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس پہ بھی گفتگو کروں گا. میرے ساتھ موجود ہیں آج جناب ذوالفقار عباس بخاری صاحب، جن کو ہم زلفی بخاری بھی کہتے ہیں جناب، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. جی زلفی بخاری صاحب، عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے نعرے لے کے آئے تھے کہ جناب اکاؤنٹیبلٹی اکاؤنٹیبلٹی اکاؤنٹیبلٹی، ٹھیک ہے جی. انہوں نے ٹو سم ایکسٹینٹ پروف بھی کیا. جتنے بڑے بڑے برج تھے احمد سے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ جناب زرداری صاحب ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، انہوں نے ان کو بیہائنڈ دا بارز کر دیا. دا پوائنٹ از کہ ان کے خلاف جو کرپشن کے ایلیگیشن ہیں جو وہ پروف کرنا تھوڑا سا مشکل ہوا ہے، اور خاص طور پہ وہ پیسے جو باہر ہیں ان کے وہ واپس لانا مشکل ترین کام ہوا ہے. کیونکہ MLAs جو تھے وہ جو آپ لوگوں نے بھیجے تھے کئی ممالک کو، اس میں سے صرف 2 یا 3 کنٹریز نے رسپانس دیا تھا، باقی نے نہیں دیا. تو جب پیسے واپس نہیں آ سکیں گے اور کچھ لوگوں پہ چارجز فریم نہیں ہوئے ایز سچ، تو لانگ رن میں اگر دیکھا جائے تو وہ ان کو تو ایک کلین چٹ مل جائے گی. تو اگر کلین چٹ مل جائے گی تو وہ ان کو لیے تو ساری زندگی کے لیے وہ کلین چٹ ہوگی، اور اس میں تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا نیکسٹ الیکشن میں فیس کرنا لوگوں کو کہ جی پروف تو ککھ نہیں ہویا نا، پڑھیا تو سی لیکن پروف کچھ نہیں ہویا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل کو اگر آپ فار ون ریزن اور دی ادر آپ کہیں جی کورٹس نے اجازت دے دی ہے زرداری صاحب کو باہر جانے کی، یا نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی، یا مریم بی بی کو باہر جانے کی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم ان کو جانے دے رہے ہیں. پھر بھی لوگ کہیں گے آپ کو کہ جناب ایک کیڑا کام سی، کیڑی اکاؤنٹیبلٹی سی تسی انہوں نے بھیج دیتا باہر. سو ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کریں گے ملک سے باہر؟ دیکھیں ان کو ملک سے باہر کورٹ کیوں اجازت دے گی باہر جانے کے لیے؟ ہیلتھ ایشوز. دیکھیں ہیلتھ ایشوز پہ میں کسی کی صحت پہ کبھی نہیں کہتا کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی نقصان ہو، لیکن ہیلتھ ایشوز پہ باہر جانے کے لیے کوئی وجہ ہوگی کہ کورٹ بھیجے. پہلے میں الزاموں پہ آتا ہوں. نواز شریف پہ تو چارج ہے، ٹھیک ہے، الیگیشن نہیں ہے، چارج ہے. تو اس پہ اور جو ہی مزید یہ آگے جاتا رہے گا، ان کے سارے بچے، سلمان شریف، یہ وہ وغیرہ، تو یہ اور کھلتا جائے گا. تو اس میں ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ یہ آگے آگے اور بھی کھلتا جائے گا. اس لیے اتنی افراتفری پھیلی ہوئی ہے کہ اب تو لمبے گئے. اب یہ بڑا عام ہے، اب یہ بڑی عام بات ہو گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چلے جائیں گے، ان کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، اور اس کے بعد زرداری صاحب چلے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب مریم بی بی بھی چلی جائیں گے، اور کورٹ سے ان کو اجازت مل جائے گی، اور آپ کہیں گے جناب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، کورٹ نے کہا ہے. باہر کوئی نہیں جا رہا اچھا، ملک سے. پکی بات ہے.
گارنٹی کر کے آپ کو دیتا ہوں باہر کوئی نہیں جا رہا. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے میں آپ کو ایک کیونکہ لوگ ابھی کہیں بہت گے بڑی کہ بات کر رہے ہیں آپ. جی بالکل اچھا. باہر بالکل کوئی نہیں جا رہا ابھی. اچھا. اور بات یہ ہے کہ اگر صحت کے لیے اگر واقعی نواز شریف کو اگر باہر جانا ہوتا تو جب وہ چھوٹا تھا اس کو بیل ملی تھی جیل سے تو اس وقت آپ مجھے بتائیں سر کہ آپ مجھے ریکارڈ نکال کے دے دیں اس نے کتنے ڈاکٹرز باہر سے منگوائے تھے اپنی صحت کے لیے. اس وقت بھی بیمار ہی تھے نا. تو میں بھی باہر رہ چکا ہوں. مجھے ہلکی سی سپورٹس کی کوئی انجری ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اگر میں اپنے فزیو کو بولوں کہ یار ویکینڈ پہ پاکستان آ جاؤں یا اگر خدا نہ خواستہ میری صحت خراب ہو اور میں کہوں کہ میرا پرانا ڈاکٹر انگلینڈ میں اس کو وہ آ جائے گا ویکینڈ پہ. آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. آپ کے ڈاکٹرز آپ کے مطلب اسپیڈ ڈائل پہ ہیں. وہ کیوں نہیں آئے آپ سے ملنے؟ مطلب آپ کو ان سے یہاں علاج ہی نہیں کرانا تھا, کنسلٹیشن تو کرا دیتے. آپ نے کنسلٹیشن ہی نہیں کرائی تو آپ نے خود اپنی ہیلتھ کے بارے میں پرواہ نہیں کی, صحت کے بارے میں پرواہ نہیں کی. آپ اپنے باہر کے ڈاکٹرز یہاں بلا لیتے ہیں. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب نے بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی کہ جی ہر اسپتال پاکستان میں میاں صاحب کے لیے کھلا ہوا ہے. اور اگر وہ باہر سے بھی ڈاکٹرز منگوانا چاہے منگوا سکتے ہیں. بلائیں ڈاکٹرز بلائیں, ڈاکٹرز آ کے ان رائٹنگ دیں کہ جی یہ علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا, یہ مشین نہیں ہے, یہ علاج نہیں ہو سکتا. خالی ویسا ڈاکٹر نہ بلائے جیسے وہ قطری خط بلایا تھا اور مصیبت میں پھنس جائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ دوستی ہے؟ میری نہیں جی, میری زیادہ دوستی وجہ نہیں ہے. بس کبھی وہ ملاقات نہیں ہو سکی. کیوں, وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں. مولانا صاحب اتنے بڑے پولیٹیشین ہیں, ملاقات جی بہت بڑے پولیٹیشین ہیں, کوئی شک نہیں. پھر بس انفارچونیٹلی جی مجھے وہ آئی ایس چانس نہیں ملا. اچھا. مولانا صاحب کیا کریں گے آپ کی حکومت کے ساتھ؟ کل پرسوں میں پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے, وہ کہتے ہیں استعفیٰ تو چھوڑ دیں, ایسی irrelevant باتیں. تو مولانا صاحب تو استعفیٰ باتیں کرتے رہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب کو خود ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ وہ کس وجوہات کے لیے آ رہے ہیں. پتہ ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں وہ خود کنفیوزڈ ہیں کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ آئے نعوذ باللہ توہین رسالت پہ. وہ پوری صرف پاکستان نے نہیں لیکن پوری دنیا نے خان صاحب کی UN کی سپیچ دیکھ لی کہ شاید ایسا لیڈر کبھی پیدا ہی نہیں ہوا کسی ملک سے بھی جس نے ایسے باتیں کی ہوں, خاص طور پہ اسلام کے اوپر اور کیسے ایک اسلامک ملک کو چلنا چاہیے. تو وہاں مارے گئے. پھر وہ کنفیوزڈ ہوئے ہیں کہ جی دھانلی کا بولیں. دھانلی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس دفعہ 14 سیٹس ملی ہیں, پچھلے الیکشن میں ان کو 13 سیٹس ملی تھی. تو دھانلی کا کیسا کریں؟ اب وہ بڑے مزے کی چیز ہے کیونکہ 13 سیٹ کے ساتھ وہ خوش تھے کیونکہ وہ اسمبلی کے اندر تھے اور کیبنٹ کے اسمبلی میں تھے, اور 14 سیٹ کے ساتھ خوش نہیں ہیں کیونکہ ان کا خود ذاتی طور پہ ان کی اپنی جو انا ہے وہ اندر کا ہی نہیں ہے. تو وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے سارے ہمارے جو سارے بچے ہیں ان کے مدرسوں میں. اس پہ بھی میں کہنا چاہتا میں اس لیے ان کو سچ نہیں کہتا, فضل الرحمان صاحب ہی کہتا ہوں زیادہ, کیونکہ مولانوں کی اور طالب علموں کی ہمارے معاشرے میں بڑی ایک اہمیت ہے اور بہت زیادہ ہوتی تھی. مطلب اس طریقے سے ہوتا تھا کہ چاہے جو بھی کورٹس ہوں پھر بھی لوگ اپنی ذاتی پرسنل مسئلے جو وہ کورٹس میں نہیں بات کر سکتے تھے جا کے کہتے تھے کہ ہم اپنے مولانا سے بات کرتے ہیں. فیملی کے ڈسپیوٹس ہوتے تھے, میاں بیوی کے ہوتے تھے, جھگڑے تھے کیونکہ ان کو کورٹ سے اوپر سمجھتے تھے کہ ان کا کیونکہ دین کے ساتھ ان کا رشتہ ہے. فضل الرحمان صاحب کا انفارچونیٹلی وہ میں نہیں سمجھتا اس کھاتے میں آتے ہیں کہ ان کی وہ عزت ہے, لیکن وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو سر یہ بتاؤں کہ اس حکومت نے جو ریفارمز کی ہیں مدرسوں کے جو اس پہ یہ پلے کرتا ہے, یہ کیوں یہ ریفارمز استعمال کرتا ہے, کیونکہ ہم نے ہمیشہ جب یہاں سے چلے گئے تھے, جب برٹش چلے گئے تھے یہاں سے, تو پورا وہ ایک کلیمپ ڈاؤن آ گیا تھا, ہمارے مدرسے بھی گر گئے تھے, ہر چیز. اس سے پہلے ہندو بھی آتے تھے مدرسے پڑھنے کے لیے, کرسچنز بھی آتے تھے, سب آتے تھے پڑھنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہاں صرف دینی علم نہیں ملتا تھا, آپ کو جیوگرافی, میتھمیٹکس, ہر چیز آپ کو, انگلش, ہر چیز آپ کو وہاں سکھائی جاتی تھی. کیونکہ مدرسہ ایک ایسا سسٹم ہے جو ہم ابھی پھر سے بنانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بچے آئسولیٹ ہوئے ہیں ایک سسٹم کے اندر, ان کو آپ مین سٹریم میں لے کے آئیں کہ ان کو وہی اپرچونٹیز ملیں, وہی ان کو ملیں کہ جیسے پرائیویٹ سکولز کے بچوں کو ملتی ہیں. کہ ہمارے مدرسے کے بھی بچے جو پڑھ لکھ کے باہر آئیں وہ بھی بیوروکریٹس بنے, وہ بھی ڈاکٹرز بنے, وہ بھی انجینئرز بنے.
फजल रहमान जैसे लोग चाहते हैं कि उनको बिल्कुल कोने में आइसोलेट किया जाए कि सिवाय उनको और कुछ नजर ना आए, तो फिर उनका जब इस्तेमाल करने का वक्त आता है तो फिर वो उनको इस्तेमाल करें। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि बतौर कौम कि हम मदरसों को बिल्कुल सपोर्ट करें, उनको अपने सिस्टम में लेके आएँ, उनको अपने माशरे का हिस्सा बनाएं कि एक लड़का बेशक मदरसे में पढ़ रहा हो और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो, लेकिन उनमें आपको ये ना नजर आए कि ये दो अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, ये एक ही सोसाइटीज़ के अंदर ये सिस्टम्स हैं और दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है फैसला करना। और फजल रहमान जैसे लोग ऐसे होने नहीं थे, जैसे कि बिलावल लड़काना देख लें, लड़काना के ऊपर पैसे नहीं खर्च करते, उनको आज़ादी नहीं देते, एक किस्म के उनका शऊर ऊपर नहीं आने देते कि उनको जॉब्स दें, पढ़े लिखें। क्यों? क्योंकि उनको पता होगा कि वो वापस आके कहेंगे जी भुट्टो ने हमारे लिए किया क्या है। मौलाना साहब बड़े रिजिड रहे हैं, ठीक है, कि जनाब इमरान खान साहब इस्तीफ़ा देंगे तो सब कुछ होगा, आगे चलेगा। बट देन अगेन कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि मौलाना साहब का थोड़ा सा मेलो होना शुरू हो गए वो, एंड प्रोबेबली उनकी जो मीटिंग्स इधर उधर हुई हैं, ठीक है, इधर उधर से मुराद मैं पिंडी शिंडी जा रहा हूँ, ठीक है, सो उसके बाद थोड़े से मेलो हो गए हैं वो, मेरे ख्याल में उनको रियलिटी चेक मिल गया वहाँ से। तो ये भी एक वजह हो सकती है डेफिनेटली मौलाना साहब के, मतलब कि वहाँ से गुब्बारे में से हवा निकल गई हो। फिर इमरान खान साहब ने भी कहा कि जनाब ये पहली मरतबा है कि जनाब जो असेंबली है वो डीजल के बगैर चल रही है। सो मतलब वो मैं उस पर तो मतलब कि वो सारी बात शुक्र है चले, तो मतलब ये सारी चीज़ें अगर सामने रखें हम, तो मौलाना साहब के पास 13 महीने की उनकी अपनी स्टेटमेंट्स, उन्होंने खुद कहा था पिछले दौर में कि जनाब 13 महीने या 1 साल के बाद तो क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट में। उस वक्त हुकूमत तो मियां नवाज शरीफ की थी, लेकिन द पॉइंट है कि इस वक्त उन्हें क्यों ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर उन्होंने नहीं आना था असेंबलीज में तो ना आते, पहले रोज से ना आते। अगर उनके पास हमायत है पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, तो देयर आर अदर वेज ऑफ लाइक टू गेट रिड ऑफ इमरान खान। वो आप असेंबली में नो कॉन्फिडेंस लेके आ जाए, आप अगर इस्तीफे देने आप सारे इस्तीफे दे दें। तो ये बाहर निकल के ये चोक करना पूरी सिटीज को, और ये डू यू थिंक कि ये पॉसिबल होगा? देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं सर। इसमें ये है कि पहली बात तो ये, मुझे नहीं पता उनकी किसको हमायत है। बिलावल ज़रदारी खुद कंफ्यूज्ड है कि एक फजल रहमान के साथ अलाइंड हो या ना हो। उसके इमेज जो पीपीपी एक वक्त में माना जाता था, क्या वो वाकई लिबरलिज्म है या नहीं। जहाँ तक नून की बात है, नून में बड़ी कन्फ्यूजन है, कौन सा नून, मरियम बीबी का नून, शहबाज शरीफ का नून, किसी को पता ही नहीं है कि एक कोई और स्टेटमेंट दे रहा है। तो वहाँ इतने ज़्यादा फैक्शंस हैं कि समझ नहीं आ रही। वैसे ही नून के लोग वैसे बाहर आते नहीं थे, अब क्योंकि 3-4 उसमें ग्रुपिंग बन गई हैं या 3-4 किस्म के नून लीग बन गई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनमें से कौन से आ रहे हैं। तो मुझे नहीं पता इनके कि कौन कौन उनके साथ है। तीसरी चीज़ ये देखें, धरना हमने, और ये बड़ा एक क्रूशल और डेलिकेट पॉइंट है कि धरने हमने भी किए हैं, लेकिन सर आप भी उधर थे। हमारे धरनों में फैमिलीज आती थी, औरतें अकेली आती थी, लड़के आते थे, बुजुर्ग आते थे, बच्चे आते थे, सब आते थे। एक धरना था जो एक स्टांस के लिए कि सिर्फ 4 हलके हमारे लिए खोल दें, और उन 4 में अगर इरेगुलरिटी नहीं नजर आए तो हम घर चले जाएंगे, अगर नजर आए तो हम कहेंगे उनको री इलेक्शन वहां कराओ। सिंपल सा स्टांस था। हमने इलेक्शन जीता, हमने फौरन बोला आप एक हल्का बताएं कि हम करें, कि हम खोलें। आप सोचें कि हम वो पार्टी हैं जो कुछ 50 तक हम सीटें ऐसी हारे हैं जो 2-3 हज़ार वोट से कम उस पर डिफरेंस है। कई ऐसी सीट्स हैं जो हम हारे हैं जो 14, 16, 15, 20 वोट्स, 30 वोट्स के कम हारे हैं। अगर वो कहते हैं ना कि जी एक रिग्ड इलेक्शन था, तो सबसे ज्यादा रिग इलेक्शन, आप ये नहीं कहते कि आप 50,000 वोट से हारे हो, आप कहें कि जी मेहरबानी करें मुझे जिता दें। रिग वोट्स वो आती हैं कि आप कहें कि मैं 15 से हार रहा हूं जी, 16 वोट्स मुझे दिला दें। तो अगर वो भी हम ना कर सकें, 50 सीटों पे 2,000-3,000 वोट से कम थे, तो 50 वोट्स हमें वहां वो सीट्स में हमें मिल जाती, तो आज तो हमारी बहुत क्लियर मेजोरिटी होती। जो फजल रहमान करना चाहता है कि वो यूट्यूब वीडियोस, क्लिप्स, व्हाट्सएप क्लिप्स प्रिपेयर करके कि डंडों के साथ मैं अपनी एक मिलिशा ट्रेन कर रहा हूँ, उसको इस्लामाबाद लेके आ रहा हूँ, तो ये आप बाकी जो इस्लामाबाद पंजाब KPK में रहते हैं वो क्या पाकिस्तानी नहीं है?
क्या आप उनको डंडे से मारेंगे अपने एक मौकफ के लिए? और मौकफ है क्या वो तो जरा क्लियर करें। तो उनका इस्तेमाल करके ये मिलिशिया लेके आना। दूसरी बात ये कि अगर आप करें कि मुसलमानों के साथ ज्यादती है या महंगाई पे कर रहे हैं, किस चीज पे कर रहे हैं? मुसलमानों पे महंगाई तो है ना जी, महंगाई बेशक होगी, लेकिन महंगाई के साथ आप क्या आप डंडे लेके आते हैं महंगाई को टैकल करने के लिए? मतलब इन्फ्लेशन डंडों से नीचे आएगी, मिलिशिया से नीचे आएगी या ऊपर जाएगी? महंगाई मतलब एक कैपिटल पाकिस्तान का अगर उसमें एक धरना हो रहा हो तो क्या महंगाई ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? तो हम मौका और है और उस पर काम और कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये, इसका फ़ायदा किसको है? कश्मीर, जम्मू कश्मीर लॉकडाउन में 8-9 मिलियन मुसलमान के साथ ज्यादती हो रही है, औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, बच्चे को अगवा किया जा रहा है, 20,000 बच्चे, कुछ पता ही नहीं है, लापता है। आप लेके जाए ना अपनी डंडा फोर्स वहाँ, आपको इतनी फिक्र है मुसलमानों की, तो आप वहाँ लेके जाए ना। तो खान साहब ने मना किया। और आखिरी चीज कि इसको फायदा सबसे ज्यादा किसको पड़ रहा है? मतलब आप पूरी खान साहब ने पिछले महीनों में क्या किया, और आप भी गवाएं कि इंटरनेशनल मीडिया से लेके अमेरिकन सेनेटर्स यहाँ आके कश्मीर का विजिट करके हर चीज कश्मीर का इश्यू रेज कर रहे हैं। ये चीजें करके फायदा पाकिस्तान का तो नहीं है, फायदा तो इंडिया का है। तो आप काम किस लिए कर रहे हैं? कहा यह भी जाता है कि ड्यूल नेशनल जो है जनाब वो भी गद्दार है। ड्यूल नेशनैलिटी तो आपके पास भी है, आपकी भी तो ऑफशोर कंपनीज है जी। जुल्फी बुखारी साहब, कहा यह भी जाता है कि ड्यूल नेशनल जो है जनाब वो भी गद्दार है। ड्यूल नेशनैलिटी तो आपके पास भी है जी। ड्यूल नेशनलिटी मेरे पास बिल्कुल है। अफसोसनाक बात है कि हमारे $22 बिलियन साल के हलाल हैं, लेकिन ड्यूल नेशनल खुद हराम है। तो ये बड़ा अजीब मैंने एक सिस्टम देखा है कि जी आपके पैसे हमारे बिजनेसेस, हमारा कारोबार, हमारा इकोनॉमिक इकोसिस्टम चला सकता है, लेकिन जी आप लोग खुद आके नहीं चला सकते। तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक, ये हमने पिछली दफ़ा भी आपके शो पे बात की थी ड्यूल नेशनल्स वोटिंग के लिए भी, जो मैंने बोला था कि हम ये आगे लेके जा रहे हैं। कहाँ तक पहुँचा वो मसला? ये अभी तक इस पे डिलिबरेशंस और भी हो रही हैं, प्रेसिडेंट साहब भी इन्वॉल्व हैं, आज़म स्वाति साहब भी इन्वॉल्व हैं, मैं भी ज़ाहिर बात हूँ इसमें। तो उसमें हम मैकेनिज़म्स निकाल रहे हैं कि कहाँ तक होना चाहिए, कहाँ तक नहीं, क्योंकि एक प्रोसेस है उसमें। और मैंने उसमें आपके शो पे भी बोला था कि अगर मैं कभी उस पोजीशन में आऊँ कि जहाँ मुझे फ्लोर ऑफ द हाउस पे या कहीं जाना हो जहाँ ड्यूल नेशनल की इजाज़त नहीं है, चाहे हमने लॉ पास किया भी हो उस वक्त कि ड्यूल नेशनल को इजाज़त हो, मैं फिर भी अपना पासपोर्ट गिव अप करूँगा, खाली एक पॉइंट प्रूव करने के लिए। लेकिन ये कि हम इन मीटिंग्स में ना बैठे, उन मीटिंग्स में ना बैठे क्योंकि हमारे पास ड्यूल नेशनैलिटी है जी, मतलब ये बहुत अफसोस। आप क्या इंप्रेशन दे रहे हैं? एक तरफ से हम पाकिस्तान को खोल रहे हैं, और मैं पूरी कौम को आज मुबारकबाद देता हूँ, ख़ास तौर पे खान साहब को और उनकी पूरी फाइनेंस टीम को, BOI को, कि आज हम 28 पॉइंट्स हमने जंप किया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। 138 पे थे और आज 108 पे आ गए। तो 28 पॉइंट का जंप, जहाँ तक मैंने रिसर्च की, इससे बड़ा जंप एक स्टेज पे नहीं हुआ, वो भी इस मुश्किल हालात में। आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, आप फॉरेन FDI लेके आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं, इजिप्ट से डेलीगेशंस आ रही हैं, अमेरिका से आ रही हैं, अमेरिकन पाकिस्तानी बिजनेसमैन यहाँ मतलब कि कुछ $1 बिलियन के करीब उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टील प्लांट्स ले रहे हैं, एनर्जी सेक्टर में आ रहे हैं, फार्मेसी में अभी साइन कर रहे हैं, और उल्टा TV शोज़ पे ये कह रहे हैं कि जी आप गद्दार हैं, आप ना हैं। मतलब कि ये हम देना चाह रहे हैं, मीडिया पे बैठ के आप एक मौजूदा हुकूमत के बारे में झूठ बोलें, फेक न्यूज़ फैलाएं, उनके कैबिनेट मेंबर्स पे, चाहे मैं हूँ, चाहे अली जैदी साहब हैं, चाहे कोई और हैं, उनके बारे में आप पेपर्स ऐसे उठा के TV पर बताएं बगैर पढ़े कि है क्या, झूठ फैला रहे हैं। तो हसन हकानी की गलती क्या है कि वो बाहर बैठ के पाकिस्तान के बारे में झूठ फैलाता है, गलत इमेजिंग देता है, कि दूसरों को गलत इमेज देता है पाकिस्तान के बारे में। तो ये जो चंद लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली मीडिया के सेक्शन में ये 2-3 जो लोग हैं जो बैठ के गलत इंप्रेशन देते हैं पाकिस्तान के बारे में और अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को गलत इंप्रेशन देते हैं, तो ये क्या हुसैन हकानी नहीं है? क्या मैं हुसैन हकानी हूँ? क्या मैं TV में बैठ के पाकिस्तान के बारे में गलत प्रोजेक्शन दे रहा हूँ, या मैं सही प्रोजेक्शन दे रहा हूँ? उनको बोलें आए, रोड पे आए मेरे साथ, कहीं ओवरसीज़ घूमे मेरे साथ, मैं देखता हूँ कि लोग आपके पास आपको हुसैन हकानी कहते हैं या मुझे हुसैन हकानी कहते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ उनको। आपकी भी तो ऑफशोर कंपनीज है जी, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखें,
پہلے ہمیں کانسیپٹ سمجھنا ہے کہ آف شور کمپنی ہے کیا. آف شور کمپنی وسیم بدامی صاحب نے بھی ایک کلپ بڑا اچھا خان صاحب کا پلے کیا تھا. بالکل, لیکن انہوں نے کلپ پلے کیا تھا کہ خان صاحب نے یہ بولا کہ آف شور کمپنی صرف کرپشن کے پیسے اور یہ وہ وہاں رکھے جاتے ہیں. I personally think اس کو you just bend the law. No, you don't even bend the law. Why? Unnecessary taxes آپ avoid کر دیتے ہیں. میں آپ کو that's within the law. Okay. میں آپ کو جی وہی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ خان صاحب کا جو وہ اسٹیٹمنٹ تھا, یہ ایک دیکھیں, جب ایک اسٹیٹمنٹ کی انالیسس آپ کو کرنی ہوتی ہے, اس کی جب آپ دیکھتے ہیں ڈیٹیلنگ, اس سے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس کے پہلے جو بولا گیا ہے اور جو لائن آپ نے نکالی ہوئی ہے وہ بھی کیا بولا گیا, اس کے بعد جو بولا گیا ہے وہ بھی کیا ہے, اس کی پوری ایکسپلینیشن. ایک لائن از آؤٹ آف کانٹیکسٹ, کانٹیکسٹ سے پورا بیان. آپ خان صاحب کے وہ ٹویٹ اور وہ اسٹیٹمنٹ پڑھیں کہ یہ غلط آف شور کمپنیز غلط ہیں, یہ کرپٹ پاکستانی پولیٹیشنز اور دنیا میں پولیٹیشنز وہاں اپنا پیسہ رکھتے ہیں. تو کانٹیکسٹ کیا ہو گیا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جس معاشرے میں خان صاحب تھے اس وقت, اور یہ ساری کرپٹ, یہ پیناما کی سارا ہو رہا تھا, کہ یہ کرپٹ پولیٹیشنز اپنا پیسہ باہر رکھتے تھے. میں واضح طور پہ آپ کو کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف نے اپنی آف شور کمپنیز ڈکلیئر کی ہوئی ہوتی, اور جب ڈکلیئر کی ہوئی ہوتی تو جب اتھارٹیز پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ آپ کا یہ ارننگز, یہ آپ کی یہ ایون فیلڈ کی پراپرٹیز آپ نے کہاں سے لی, اگر وہ دکھا سکتا کہ پاکستان کے باہر اس کی یہ ارننگ ہے اور اس پیسوں سے اس نے یہ لیا ہے, یا پاکستان کے اندر ان کی یہ کمائی ہے اور یہ پیسے میں نے یہاں باہر بھیجے اور یہ خریدا ہے, تو آف شور کمپنی کا مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا, پہلے جھوٹ بولا ہوا تھا اور پھر مس ریپرزنٹیشن کی ہوئی تھی, اور پھر جسٹیفائی نہیں کر سکتے تھے کہ کون سے پیسے, اور آپ ایک پبلک آفس ہولڈر ہیں. یہ میری ساری آف شور کمپنیز جو بلائی گئی تھی, آپ خود نکال کے دیکھ لیں. اس کی فارمیشن 2006 میں ہوئی ہے. میں 2006 میں ایس اے پی ایم تھا. میرے والد کیا کوئی پولیٹیکل پوزیشن میں تھے 2006 میں؟ نہیں, کوئی بھی نہیں تھا. میرے والد کہاں رہتے تھے؟ انگلینڈ میں. میں کہاں رہتا تھا؟ انگلینڈ میں. تو یہ کمپیریزن کرنا کہ اور آپ جی آصف علی زرداری ہیں, آپ جی نواز شریف ہیں, ایک عام آدمی اتنا کوئی بے وقوف نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں میں پڑے. آپ سے اتنی محبت کیوں ہے لوگوں کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ کئی لوگوں کو ہے, ایک چھوٹا سا سیکشن نیگیٹو سینس میں بات. جی ایک نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگوں کو ہے اور ایک چھوٹا سا سیکشن ہے جن کو نہیں ہے اور جو کافی وائبرنٹ ہے. لیکن میں اس پہ بڑا پریشان ہوتا تھا کہ کیوں مجھ پہ یہ 3-4 لوگ اٹیک کر رہے ہیں. لیکن پھر obviously آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور انالیسس کرتے ہیں کہ کیوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں. دیکھیں, اٹس ناٹ ایزی کہ آپ ایکسیپٹ کریں. آپ تھریٹنڈ ہوتے ہیں, کئی لوگوں کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی کئی چینلز کے کوئی انڈائریکٹ کوئی اور ان کے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں, ٹیکس کے, یہ وہ ہر چیز, اور وہ کیونکہ اگر وہ ادارے میرے نیچے آتے ہیں تو پھر اٹیک پہ میں ہوں گا. دیکھیں یہ ایک ٹپکل سسٹم ہے بلیک میلنگ کا. انفارچونیٹلی ان کو یہ نہیں پتا کہ خان صاحب کی ٹیم پہ وہ چلتا نہیں ہے بلیک میلنگ. اگر آپ پیٹرول سستا کر دیں, آٹا, دال, چینی, چائے کی پتی سستی کریں, یہ 5 چیزیں اگر آپ سستی کر دیں نا, لوگوں کو بریدنگ سپیس مل جائے گا, لوگ پھر بھی آپ کے ساتھ. اس پہ بالکل کام ہو رہا ہے جی. عمران خان صاحب کی جو ہے نا ٹیم, ماس وائے 3-4 لوگوں کے, باقی ٹیم پہ لوگوں کو اعتراضات ہیں. آپ پہ اعتراض نہیں ہے ویسے, کیونکہ آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ خان صاحب کے بہت لائل ہیں. ادر دین دیٹ 2-3 لوگ اور ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن میجورٹی جو ہے وہ خان صاحب کے لائل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی وجوہات ہیں. وجوہات یہ ہیں کہ کچھ لوگ کیونکہ عمران خان صاحب کی پیس زیادہ ہے, اس پیس کو بہت زیادہ ہے, ہاں بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس پیس کو میٹ کرنے کے لیے میرے خیال میں 4-6 لوگوں سے علاوہ لوگ نہیں ان کے ساتھ چل سکتے اس پیس پہ. نمبر 1. نمبر 2, خان صاحب سے لائل بھی 4-6 لوگوں سے زیادہ نہیں ہیں لوگ جو کیبنٹ میں اس وقت موجود ہیں. رات کو کئی لوگ بیٹھ کے صبح نعرے لگاتے ہیں عمران خان کے, عمران خان کے لیے جناب کڑچھے بنے ہوتے ہیں, چمچے بھی بنے ہوتے ہیں, لیکن رات کو کئی جگہ پہ بیٹھ کے عمران خان کی بدتعریفیاں بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سو عمران خان صاحب کو کیا ضرورت ہے اتنے لوگ ساتھ ارد گرد لے کے چلنے کی؟ پھر 50 لوگ رکھے ہوئے آپ لوگوں نے, کیوں؟ دیکھیں, ان چیزوں میں میں نہیں سمجھتا ہمیں اتنا پڑھنا چاہیے. ہمیں صرف اور صرف ایک چیز میں پڑھنا چاہیے, وہ ہے کہ ہر منسٹری کی پرفارمنس. ہیئر سے پہ ہم جائیں کہ جی اس نے یہ خان صاحب کے بارے میں بات کی تھی یا نہیں کی تھی. سر ابھی تو 1 سال ہوا ہے,
4 سال باقی ہیں انشاءاللہ، اس سے آگے 5 سال اور ہے، So 9 سال 9 سال ہے، اچھا۔ تو ابھی تو 1 سال ہے، تو 1 سال میں کافی چیزیں آگے پیچھے ہوئی ہیں، تو جو بھی اگر کوئی بھی ایسی کوئی خان صاحب کے بارے میں کوئی ایسے الٹی سیدھی بات کر رہا ہو، اسلام آباد بڑا چھوٹا ہے، بہت جلدی آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بڑی زبردست پچھلی دفعہ آپ نے ایک شو پہ اپنی بات کی تھی کہ آپ تو پرانے یہاں کے ہیں، آپ بالکل انٹرنچڈ ہیں، آپ ہر بندے کو جانتے ہیں، بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ہر بندے کے ساتھ۔ آپ نے بھی بولا تھا کہ پہلی دفعہ آپ نے اپنی زندگی میں، اور آپ ہر بندے کو جانتے ہیں جی، ہاں، پہلی دفعہ آپ نے بولا تھا کہ آپ کو یاد ہے، میں دکانیں نہیں کھلی، دکانیں نہیں کھلی تھی اسلام آباد میں، تو یہ ہوتا تھا کہ آپ گھر پہ پوائنٹ کر سکتے تھے کہ یہ F7 میں فلانے کا گھر ہے، F8 میں فلانے کا گھر ہے، CDA کے کام کرانے اس گیٹ پہ جاؤ، اس کے کام کرانے اس گیٹ پہ جاؤ، سیدھا آپ اپنے خود بھی نہیں جاتے تھے، اپنے کسی بندے کو بھیج دیتے کہ کیا ریٹ ہے جی، کہاں کام کرانا ہے، کہاں یہ بنانا ہے، کیا پلاٹ لینا ہے، یہ وہ صاف میں نہیں کہہ رہا کرپشن پاکستان میں ختم ہو گئی ہے، لیکن اس پیمانے پہ بالکل ختم ہو گئی جو آپ نے بھی پچھلی دفعہ بولا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بعد میں اس پہ قائم ہوں ابھی بھی، اور اس پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ جو مسئلہ تھا، وہ جو دکانیں کھلتی تھیں چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، وہ دکانیں نہیں اس بار کھلی، کوئی یہاں پہ ریٹس نہیں لگے کہ جی فلاں پوزیشن میں لگنے کے لیے جناب اتنے کروڑ دے دو اور یہاں پہ منتھلی اتنے دے دو، وہ کام نہیں ہے یہاں پہ، لیکن پرفارمنس کے ایشوز ضرور ہیں، پرفارمنس تھوڑی گڑبڑ ہے، اور اس کے علاوہ تھوڑے سے ایشوز جو سیریس، بلکہ تھوڑے سے تو نہیں، سیریس ایشوز جو ہیں وہ اکانومی کے ہیں، لیکن میرا ایک ایڈوائز ہے آپ کو، ایک آپ کا محکمہ ہے، میرا محکمہ نہیں ہے، حکومت کا محکمہ ہے، اکاؤنٹنٹ جنرل کی رپورٹ ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ آخری سال جو تھا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا، اس میں اتنی روتھلیس بوروئنگ کی گئی اور ان یوزول اس پہ انٹرسٹ پہ قرضے لیے گئے، اور جو قرضوں کی ایک ساتھ واپس کرنی تھی وہ واپس نہیں کی گئی اس سال میں، اور کہا گیا کہ اگلے سال دے دیں گے، تو اگلے سال تو انہیں پتا تھا ان کی حکومت نہیں آنی، اگلے سال تو PTI کی حکومت آنی تھی، تو پہلا سال تو آپ لوگوں کو بریدنگ سپیس ملا نہیں، لیکن آپ کی کیبنٹ کو چاہیے یا آپ کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اکاؤنٹنٹ جنرل کی رپورٹ تو سامنے لے آئے، اس میں سے سب پتہ چل جائے گا کہ آپ کو 1 سال تک سدھا ہونے دے، تانوں ٹائم ہی نہیں لبیا، اس واسطے نہیں لبیا کہ آخری سال جڑا لگا ہے تانوں سمجھ نہیں آئی ہویا کی تاڑ نال تے ہاتھ ہو گیا، ہم یہ بات ہے جو ہم نے سمجھا تھا اس سے بھی کئی بدتر تھا جی، سچ جو پوچھیں کہ ہم نے نہیں سمجھا تھا کہ اتنی زیادہ کرپشن کی جا سکتی، اتنا زیادہ ویسٹیج آف منی ہو سکتا ہے، جتنے لونز لیے گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب نے ٹاسک فورس ایک بنائی ہے، بڑی ہائی پاور ٹاسک فورس ہے، جو صرف مین پروجیکٹس اور جو لونز لیے گئے ہیں، وہ لونز کہاں استعمال ہوئے ہیں، کیا اس سے نکلا، مطلب کہ کیا نکلا ہے اس لون سے، اتنے بڑے لونز نکلے ہیں، کیا نکلا ہے اس میں سے ہمارا، تو کچھ آیا بھی نہیں ہے، تو اس پہ پوری ایک آڈیٹڈ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو اس کا پورا آڈٹ کرے گی، ٹاسک فورس، وہ بہت جلد آپ کے سامنے انشاءاللہ نظر آئے گا، پاکستان کو نظر آئے گا، اور کچھ نہیں تو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تو سامنے لے کے آئے، ٹھیک ہے، اس میں تو آپ کی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، آپ کی تو آدھی مشکلات ختم ہو جائیں گی، ہم لے کے آئیں گے تو ہمیں کہا جائے گا کہ جناب پتہ نہیں بہت حمایت کر رہے ہیں، PTI دی بہت حمایت کر رہے ہیں اسی، حالانکہ PTI والے تو چائے کی پیالی بھی نہیں پوچھتے، خان صاحب بھی نہیں پوچھتے، نہیں گرین ٹی ہم پوچھتے ہیں جی، گرین ٹی ہم دیتے ہیں، تسی گرین ٹی دیو گے سانو مارو گے، ڈی ہائیڈریٹ کر دو گے، ہر منسٹر اپنی منسٹری کا خرچہ اٹھا رہا ہے، چائے پانی کا، جو بھی پانی کی نہیں میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ مطلب کہ یہاں تک ہماری کمٹمنٹ خان صاحب کی ہے، خان صاحب کی نیت پہ شک نہیں ہے، میں آج بھی کہتا ہوں، آن ایئر کہتا ہوں، ساری دنیا کے سامنے کہتا ہوں، اپنے ویورز کے سامنے کہتا ہوں، خان صاحب کی نیت پہ کسی کو کوئی شک نہیں، مجھے بھی نہیں ہے شک، ٹھیک ہے جی، خان صاحب کی نیت پہ شک نہیں ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے ان پہ نیت پہ، ہاں ان کی لوگ جو ہیں 4-6 لوگ چھوڑ کے اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان پہ کوسچن مارک ضرور لگتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اور لگتا ہے اس پہ کوسچن مارک وہ ضرور ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے شاید عمران خان صاحب کی پرفارمنس میں ہرڈلز آ رہے ہیں، لیکن سر پھر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ پرفارمنسز آگے لے کے آئے نا، ہم پرفارمنسز بالکل لے کے آئیں گے، ہمیں پرسنل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کسی کے ساتھ پرسنل جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پرسنل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خالی بتانا چاہیے کہ جی یہ 1 سال ہو گیا، کسی کو کوئی آپ اپنی پرفارمنس، میجورٹی لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہے پرائم منسٹر سے، نہیں سر ایشو نہیں ہے، لیکن کئی ایک تو میڈیا کے بھی کئی سیکشنز، کئی جو لوگ ہیں کہ جی فار ایگزامپل آپ لنگر
کا دیکھ لیں لنگر نہیں اسکیم نہیں وہ بڑی پیٹی چیز ہے جی. مطلب ہے کہ آپ یقین کر نہیں، سکتے ہیں کہ وہ ایک آپ کا ایک بڑا اچھا سوشل میڈیا ہوا کرتا تھا جی. ہاں. آپ لوگ جب اپوزیشن میں ہوتے تھے بڑا اچھے طریقے سے سوشل میڈیا ہینڈل کیا کرتے تھے آپ لوگ. کہاں گئے آپ کے سوشل نہیں میڈیا کے لوگ؟ ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے کوئی نہیں جی ماٹھے پہ گئے نہیں. ابھی بھی ہے سر وہ کر رہے ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ غریبوں کو کھانا دینا کہ خان صاحب کیوں نہیں، گئے وہ غلط وہ ان کے لیول کی ایونٹ نہیں تھا ان کے ساتھ نہیں، کھانا کیوں وہ کھایا لنگر کیوں بول رہے ہیں لنگر ایک پینڈو الفاظ ہے سوپ کچن کہتے تو مطلب یہ بھی مطلب یہ نہیں وہ تو criticism خیر غلط بات ہے ساری غلط بات ہے. کسی کو پیٹ بھر رہا ہے کسی کا کسی بھی طریقے سے بھر رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اکانومی کے ایشوز آپ کے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن تھی اکانومی کی کوئی نہیں کرتا تھا. نہ پیپلز پارٹی کرتی تھی نہ نون لیگ کرتی تھی. اس کو IMF نے بار بار کہا وہ نہیں کرتے تھے. دے سیڈ کہ جی یہ دس از اے ہارڈ ڈیسیژن اور اس سے ہمارا ووٹ بینک جو ہے ختم ہو جائے گا. آپ لوگوں نے وہ ڈیسیژن لیا. It was needed. It was needed. ہر ہفتے کیبنٹ میٹنگز فورن انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے ملک جو انٹرسٹڈ ہیں آپ کا فورن آفس مطلب ہے کہ کیسے کیسے ایسی سٹیپس آ رہی ہیں جو انشاءاللہ دیکھیں پلیٹ فارم جب ملک ایک مشکل حالات سے جب آ رہا ہو جب اتنا بیگیج جو آپ کو پاس کرپشن کی جو آپ نے کیا اس سے 10 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہم ایک سال پہ پہنچے آپ 10 سال اور کی بات کر رہے ہیں کیا کیا اس 10 سال میں کیسے لوٹا گیا. میں آرگو نہیں کروں گا جی بالکل ٹھیک ہے. ایک سال میں آپ 10 سال تو نہیں کرتے نا. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بریک اپ بھی کرتے ہیں تو جتنی ڈیوریشن کی ریلیشن شپ تھی اس کی آدھا وقت کرتا ہے ریکوری کا. تو اس میں لیکن تھوڑا سا اگر آپ ریلیف دے دیں لوگوں کو 4-5 چیزیں سستی کر دیں لوگوں کے لیے تو ان کی زندگی آسان ہو جائے گی. اگر آپ پیٹرول سستا کر دیں آٹا دال چینی چائے کی پتی سستی کریں یہ 5 چیزیں اگر آپ سستی کر دیں نا لوگوں کو بریدنگ سپیس مل جائے گا. لوگ پھر بھی آپ کے ساتھ اس پہ بالکل کام ہو رہا ہے جی اور اس کو آپ کو بہت جلدی آپ کو اس پہ ریلیف ملے گی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو بہت بہت شکریہ سر.